الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نبض سے کیسے معلوم کریں بلڈ پریشر لو ہونا اور بخار ہونا۔ اس سے پہلے میں نبض کے حوالے سے کافی ویڈیوز بنا چکا ہوں، تو بھائی نبض کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو وہ ویڈیوز ضرور دیکھیں۔ نبض کے ساتھ آپ سرچ کریں گے حکیم فرحان نظامانی تو انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے ویڈیوز آ جائیں گے۔ بہت سارے بھائیوں نے یہ سوال کافی وقت سے کر رہے ہیں کہ نبض سے کیسے معلوم کریں کہ آیا مریض کو بخار ہے یا نہیں۔ دیکھیں ناظرین، اس میں بہت سمپل ہے، بہت سادہ سا طریقہ ہے۔ تو پہلے تو میں ان ویڈیوز کے اندر نبض دیکھنے کا طریقہ میں بتا چکا ہوں، تو پھر بھی میں تھوڑا سا ان کو دہرا دیتا ہوں کہ مریض کو آپ نے ہمیشہ اپنے سامنے بٹھانا ہے۔ اگر مریض آپ کے لیفٹ سائڈ پہ ہے تو آپ نے بھی اسی سائڈ کا رخ کر لینا ہے، لیفٹ سائڈ کا رخ کر لینا ہے، اور مریض کی رائٹ سائڈ والی نبض وہ دیکھنی ہے، چاہے بچہ ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، ہمیشہ رائٹ سائڈ کی نبض جو ہے، سیدھے ہاتھ کی نبض وہ دیکھنی چاہیے۔ وہی درست جو ہے وہ نبض ہمیں بتاتی ہے۔ لیفٹ سائڈ والی نبض جو ہے وہ کچھ مریض کھا کے آتا ہے تو اس کا احوال وہ نبض بتاتی ہے، تو وہ سمجھیں کہ ایک ٹیمپرری نبض ہوتی ہے اور یہ مستقل مزاجی کی جو ہے وہ نبض ہوتی ہے۔ اس سے مستقل اس کا مریض کا مزاج پتہ چلتا ہے اور مریض کی مستقل جو ہے اس کی تحریک کا جو ہے وہ پتہ چلتا ہے۔ تو رائٹ سائڈ کی نبض دیکھیں، اور یہ جو انگوٹھا ہے جہاں پر ختم ہو رہا ہے، اس کی جو ہڈی ختم ہو رہی ہے، یہاں پر جو ہے وہ آپ نے یہ دیکھ لیں، یہاں پر آپ نے چاروں انگلیاں جو ہے ترتیب کے ساتھ آپ نے رکھنی ہے۔ اشد والی جو انگلی ہے وہ آپ کی انگوٹھے کے ساتھ ملنی چاہیے۔ تو جب چاروں انگلی آپ برابر رکھیں گے تو اس میں اب ہم نے کیسے پہچان کرنی ہے کہ مریض کو آیا بخار ہے یا نہیں ہے۔ تو اس میں دیکھیں، ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ بخار جو ہے وہ زیادہ تر لوگ جو ہے ان لوگوں کو بخار ہوتا ہے جو بلڈ پریشر جن کا لو ہوتا ہے، حرارت کی جسم میں کمی سے جو ہے یہ بخار ہوتا ہے۔ زیادہ تر دو تحریکوں کے اندر بخار جو ہے وہ ہوتا ہے، ایک اعصابی عضلاتی اور دوسری تحریک عضلاتی اعصابی۔ جب یہ تحریکیں ضعف کے اندر ہوتی ہیں تو پھر ان کے اندر جو ہے وہ بخار زیادہ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ نے دیکھا کہ پہلی انگل پر نبض محسوس ہو رہی ہے ہلکی سی یا بالکل معمولی سی محسوس ہو رہی ہے، یا جو ہے وہ بالکل بھی نبض آپ کو مل نہیں رہی، محسوس نہیں ہو رہی، اور سر اس کا گرم ہے، تو سمجھیں کہ اس کو مریض کو بخار ہے، اعصابی تحریک ہے اس کی۔ اور اگر عضلاتی اعصابی تحریک ہے اور نبض آپ دیکھیں گے بالکل ہلکی سی ڈوبی ہوئی نبضیں جو ہے وہ دو انگل پہ، ڈوبی ہوئی نبض جو ہے وہ دو انگل پہ محسوس ہو رہی ہے عضلاتی اعصابی تحریک کی، تو یہ بھی بخار کی علامت ہے۔ اس میں مریض کا بلڈ پریشر لو ہوتا ہے، تو لو ہونے کے بعد ہی جو ہے وہ بخار ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ہمیشہ جو بخار ہے وہ دماغ کے اوپر چڑھتا ہے۔
تو مریض کا ہمیشہ سر بھی آپ دیکھیں، سر پہ ہاتھ لگائیں، اگر سر اس کا گرم ہے تو سمجھیں کہ مریض کا کو پکی بات ہے کہ بخار ہے۔ تو اب اس مریض کا جو ہے وہ علاج کس طرح کرنا ہے، تو اس حوالے سے میں بخار کے حوالے سے جتنی بھی میری ویڈیوز موجود ہے تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک اتنا ہی ہے کہ نبض سے جو ہے وہ بخار کو کیسے معلوم کیا جائے۔ تو نبض سے میں نے بتا دیا کہ اگر نبض نہیں مل رہی، بالکل بھی غائب ہے نبض، تو تب بھی یہ اعصابی تحریک کے اندر جو ہے نا بخار ہے۔ اور اگر نبض بالکل ہلکی ایک انگل پہ محسوس ہو رہی ہے تب بھی یہ بخار ہے۔ اور اگر عضلاتی اعصابی تحریک کے اندر جو ہے اگر مریض ہے، اس کی نبض جو ہوگی وہ 2 انگل پہ تو محسوس ہوگی لیکن بہت ہلکی سی محسوس ہوگی، تو یہ کنڈیشن ہوتی ہیں بخار کی۔ سر ان کا ہمیشہ گرم رہتا ہے، تو ایسے مریض کو جو ہے وہ سر کے اوپر جو ہے ٹھنڈے پانی کی جو ہے وہ پٹیاں لگائیں، سر کے اوپر پانی ڈالیں، سر کو ٹھنڈا کریں گے تو فوری طور پر بخار انشاءاللہ اس کا اتر جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمیشہ ہم جو استعمال کرواتے ہیں تو بخار کی سیرپ کا بھی میں نے نسخہ بتایا ہوا ہے، حب فولادی اور 4 ملین کا نسخہ بھی میں نے بتایا ہوا ہے، وہ بھی اس بخار کی علامات کے لیے بہترین ہے۔ تو باقی جو ہے یہ تشخیص کے یہ ٹائیفائڈ کا بخار ہے، یہ ملیریا کا بخار ہے، یہ موسمی بخار ہے، تو اس کا انشاءاللہ آگے چل کر میں آپ کو ضرور انشاءاللہ اس حوالے سے بھی میں ویڈیو بناؤں گا۔ تو آج کی ویڈیو اتنی ہی کافی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔